کامریڈ آپ نے ابھی کہا کہ انڈیا میں وہاں کے جو مقامی سرمایہ دار ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو اقتدار میں آنا ہے اور کس کو اقتدار میں نہیں آنا. تو پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ پاکستان میں کون طے کرتا ہے کہ اقتدار میں کون آئے گا, کس کو اقتدار دینا چاہیے اور کس کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے؟ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اگر مختصر کہا جائے تو پاکستان میں کل تک پاور بروکرز اقتدار دینے والے جو ہے وہ واشنگٹن میں بیٹھتے تھے اور پاکستان کی جی ایچ کیو کی معرفت وہ امپلیمنٹ کراتے تھے کہ کس کو اقتدار میں آنا ہے, کس کو اقتدار سے دور کرنا ہے اور کس کو اقتدار میں ہوتے ہوئے فارغ کر دینا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں پارلیمنٹ تو موجود رہی لیکن وزیر اعظم فارغ ہو گئے. تو اس کے پاور بروکر وہ قوتیں ہیں اور اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا ہے کہ اس خطے میں روسی انقلاب آ گیا, سوویت یونین بن گیا. افغانستان میں امیر حبیب اللہ, اس کا بیٹا امیر امان اللہ کامریڈ لینن سے ملے, روس سے مدد حاصل کی اور افغان ریاست کی تعمیر کرنے میں یعنی رجواڑے اور وار لارڈز کے تقسیم کیے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ملک کی صورت دینے میں جو مددگار بنے وہ لینن بنے. روسی انقلاب بنا, چین میں انقلاب آ رہا تھا, ہندوستان میں کانگریس پارٹی تین حصوں کا, تین مختلف خیال کا یونائٹڈ فرنٹ تھا. ایک طرف ہندو مہاسبھائی تھے, دوسری طرف سیکولر قوتیں تھی نہرو کی سوشلزم کے نام سے, اور تیسری طرف جو ہے وہ کمیونسٹ تھے. یہ تین قوتیں کانگریس میں اکٹھی تھیں, لیکن کمیونسٹ اور نہرو کے خیالات والے جب آپس میں ملتے تھے تو وہ طاقتور بن جاتے تھے. تو یہ برطانوی سامراج جس کا سورج غروب ہو رہا تھا دنیا سے اور یہ خطہ آزاد ہو رہا تھا, تو انہوں نے امریکہ سے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ یونائٹڈ انڈیا نہ رہے, اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے. اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے جاگیرداروں کو, مسلم جاگیرداروں کو استعمال کیا اور سندھ کے جاگیرداروں نے اس میں اہم کردار ادا کیا. بنگال میں سیکولر قوتوں نے یہ کردار ادا کیا. لیکن بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ پورا خطہ جو ادھر سوویت یونین, ادھر افغانستان, ادھر چین, ادھر ہندوستان, یہ سارا اگر سرخ ہو گیا تو اس کی معنی ایشیا تو سرخ ہو گئی. ویتنام میں ہو چی من جو ہے وہ آزادی کے قریب پہنچ چکا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے فرانس کو شکست دے دی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس ہندوستان کو بر صغیر کو تقسیم کیا اور تقسیم کر کے ایک علاقہ بفر زون بنایا جو سوویت انقلاب کے ہندوستان پر اثرات کو پہنچنے نہ دے. تو اس کے لیے انہوں نے دو قوتوں کو اس میں استعمال کیا, ایک سول ملٹری بیوروکریسی اور دوسری طرف وہ مسلمان جاگیردار. اور آخر میں یونینسٹ پارٹی جو پنجاب کے جاگیرداروں کی پارٹی تھی وہ بھی مسلم لیگ میں مرج ہو گئی, اس نے بھی پاکستان کی حمایت کی. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ملک کے پاکستان کے اندر جاگیردار اقتدار کا پارٹنر بن گیا, میجر پارٹنر وہ سول بیوروکریسی جو آئی سی ایس سے یعنی انڈین سول سروس سے برطانوی سامراج نے حکمرانی کرنے کے لیے تیار کی, وہ یہاں کے حکمران بن گئے. اور اس سسٹم کو یعنی جاگیردارانہ نظام اور اس کے اوپر حکمرانی آئی سی ایس افسروں کی, اس کی حفاظت کے لیے وہ فوجی تھے جن کو برطانوی سامراج نے اپنی خدمت کے لیے تیار کیا. تو ان تین قوتوں نے مل کر پاکستان پر حکمرانی کرنا شروع کر دی. تو یہ پہلے سول بیوروکریسی تھی, اس کے ساتھ جونیئر پارٹنر جاگیردار تھا. بعد میں ایوب کے آنے سے وہ آہستہ آہستہ سول بیوروکریسی کا شیئر کم ہوتا گیا, ملٹری بیوروکریسی کا شیئر بڑھتا گیا اور جاگیردار ساتھ رہا. اور ایوب کے زمانے میں نیا انڈسٹریل کلاس بھی تیار کیا گیا جو ان کے رشتہ دار تھے جنرلوں کے, اور انڈسٹریاں لگا کر سرکاری خرچے سے
وہ پھر ان کو تحفے کے طور پر فروخت کر کے دے دی۔ پکک پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ بینک جو ہے اور PIDC پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، یہ سرکار نے بنائی انڈسٹریاں ڈیولپ کرنے کے لیے، ڈیولپ کر کے جنرل حبیب اللہ کے خاندان کو دے دی اور لوگوں کو دے دی۔ تو اس طرح یہاں پر ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جو سامراج کا طفیلی تھا، اور اس وجہ سے آج تک پاکستان کے اقتدار اعلیٰ میں کون آئے گا اس کے متعلق فیصلہ واشنگٹن میں، یعنی امریکی سامراج اور پاکستان کے GSQ کی قیادت یہ مل کر طے کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یعنی مشرف کے آنے کے بعد جب افغان وار میں امریکہ پھنس گیا تو اس کے نتیجے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دو الگ الگ رخ اختیار کیے کہ ان کے ساتھ دوستی بھی، ان کو بلیک میل بھی اور ڈبل گیم کھیلتے رہے۔ اس کے نتیجے میں تھوڑا امریکہ کا اثر کم ہوا، لیکن اثر وہ بھی برقرار رہا۔ تو آج پاکستان میں اقتدار دینے والی قوت جو ہے وہ GSQ رہ گئی ہے، لیکن وہ امریکہ اور عالمی سامراج سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اب پاکستان میں جس طرح کی معاشی صورتحال ہے اس میں مین رول جو ہے وہ IMF کو دیا گیا ہے، اور IMF پاکستان کے متعلق مینیجرل اسٹاف طے کرے گی کہ کون سی پارٹی کو اقتدار دینا چاہیے جو اس کے ساتھ اچھے ٹرمز پر کام کر سکے۔ تو عالمی سرمایہ یعنی سامراجی سرمایہ GSQ کے معرفت امریکہ کے ڈکٹیشن کے تحت پاکستان میں اقتدار دینے والی قوت ہے۔ اب جو ہمارے پاس پیریڈ چل رہا ہے حکمرانی کا، وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور یہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کوئی جنرل اس پر ناراض ہو تو بلا شک ناراض ہو۔ اگر آپ سول بیوروکریٹس کے خلاف اتنے بیانات دیتے ہیں اور فوج کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں؟ وہ یہی بتا رہی ہیں نا کہ پاکستانی فوج کی وہ یونٹی نہیں رہی ساری۔ کمانڈ تو برقرار ہے لیکن اس کے اندر دو مختلف ویوز بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں اقتدار کس کے ہاتھ لگے گا، یہ ابھی دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر کا فریم ہونے جا رہا ہے۔ چین، رشیا ایک الگ مرکز کے طور پر ابھر رہے ہیں، یورپ ایک الگ مرکز کے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ پرانا مرکز ہے۔ امریکہ کا پرانا مرکز ویک ہوتا جا رہا ہے اور چائنا اور رشیا کا مرکز طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب تک نیو ورلڈ آرڈر کی کوئی نئی فیصلہ کن شکل نہیں بنتی، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر تضادات بھی اسی طرح ایک عبوری شکل اختیار کرتے رہیں گے، اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح گرتی اور اٹھتی رہیں گی۔ باقاعدہ پاکستان کے اندر اسٹیبل گورنمنٹس جو ہے وہ بننے میں تب تک وہ وقت لگے گا، اس وقت تک یہ وقت لگے گا جب تک دنیا کے اندر وہ سامراج کی قوت کا فیصلہ ہو جائے کہ نیو ورلڈ آرڈر کا کون مالک ہوگا، کون اس کا چیمپئن ہوگا، کون چلانے والا ہوگا۔